بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں سحری کرنے سے پہلے بیوی کو گلے لگانا کیوں ضروری ہے؟ بیوی سے ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ آخر یہ سب کرنے سے خوش نصیبی مقدر کیوں بن جاتی ہے؟ آخر ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، کیا تم جانتے ہو کہ رمضان میں سحری سے پہلے بیوی کو گلے لگانا کیوں ضروری ہے؟ یا بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا اس وقت کیوں برکتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اور وہ 3 خاص باتیں جو اگر بیوی کے کان میں کہہ دی جائے تو نہ صرف تمہاری زندگی بدل سکتی ہے بلکہ تمہاری قسمت بھی سنور سکتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ راز ہے جنہیں جان کر شاید تم حیران رہ جاؤ۔ اکثر لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی کے دروازے خود ہی بند کر لیتے ہیں، مگر جو لوگ اس حکمت کو سمجھ لیتے ہیں ان کے گھروں میں سکون، محبت اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر تم بھی ان راجوں کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو، کیونکہ جو میں بتانے والی ہوں وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے دل میں رمضان کی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا؟ وہ دن بھر عبادت کا لبادہ اوڑھے رکھتی ہیں، مگر جیسے ہی رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو ان کے اندر کی بے قراری انہیں ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ان عورتوں کے جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں اور ان کے نفس کی آگ انہیں اس قدر بے چین کر دیتی ہے کہ وہ نادان شوہر کے صبر اور تقوی کی آزمائش لینے لگتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کچھ عورتیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے بجائے شوہر کو بہکانے لگتی ہیں، شوہروں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، یہاں تک کہ وہ شوہر روزہ توڑنے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے دل میں وہی بسا ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا تھا، وہی جو روز اول سے انسان کے ایمان کا دشمن ہے، جو ہر نیکی کے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی بندگی میں نہ رہے بلکہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے۔ یہ شیطان ہے جو ایسی عورتوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، انہیں بہکاتا ہے، ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کے نفس کو بھڑکاتا ہے اور ان کے نفس کو بھڑکاتا ہے اور انہیں اس راہ پر ڈال دیتا ہے جہاں نہ حلال کی پرواہ رہتی ہے اور نہ ہی رمضان کے تقدس کا احساس۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک نہیں بلکہ تمام شیاطین کو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رمضان کی آمد پر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت واجب ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے دل اور دماغ پر شیطان پہلے ہی قابض ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پورا سال شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے نفس کو اس کے تابع کر لیتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو وہ شیطان کے بنا بھی وہی سب کچھ کرتے ہیں جو وہ شیطان کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ان کے نفس شیطان کی لگائی ہوئی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ نفس جو سال بھر حرام کی طرف مائل رہا ہو، وہ رمضان میں ایک دم نیکی کی راہ پر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شرابی ہو جو روزانہ شراب پیتا ہو، اگر رمضان میں اس کے سامنے شراب ہٹا دی جائے لیکن اس کے دل میں شراب کی طلب باقی ہو تو وہ بے چین ہوگا، وہ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوگا، وہ موقع تلاش کرے گا کہ کسی طرح اسے وہی لطف دوبارہ مل جائے۔ یہی حال ان عورتوں کا ہے جو سال بھر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتی ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کی قید میں آ چکی ہوتی ہیں، وہ شیطان کے بنا بھی ویسا ہی کرتی ہیں جیسا وہ شیطان کے ساتھ کرتی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں شیطان نہیں بلکہ خود انسان اپنے لیے شیطان بن چکا ہوتا ہے۔ میرے سماج کی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو رمضان کے شروعاتی دنوں میں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ رمضان کا احترام کرتی ہیں، وہ روزے کی نیت کے ساتھ اپنی زبان کو برے الفاظ سے روکتی ہیں، شروعاتی دنوں میں اپنی نظریں جھکا لیتی ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، نفل ادا کرتی ہیں، مگر جیسے ہی 2-4 دن گزرتے ہیں، جیسے ہی شروعاتی جوش کم ہوتا ہے تو دل پر پھر سے نفس کی گرفت مضبوط ہونے لگتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ
آہستہ وہی سال بھر میں بولے جانے والے برے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر وہی ہاتھ جو کہ قرآن اٹھا رہے تھے، وہی ہاتھ ریموٹ کنٹرول تھام لیتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو تہجد میں آنسو بہا رہی تھی، وہی آنکھیں اب بے حیائی اور گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، وہی قدم دوبارہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ وہ رمضان کی حرمت کا خیال تو کرتی ہیں، اس کا احترام بھی کرتی ہیں، مگر ان کا دل ابلیس کے وسوسوں سے بھر جاتا ہے اور وہ شیطان کے جال میں خود کو پھنسا لیتی ہیں۔ یہ نادان عورتیں نہیں جانتی کہ جو رمضان کا حقیقی ادب و احترام کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، لیکن وہ جو چند دن بعد ہی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کی طرف پلٹ جائے، ان کے لیے کیا بخشش لکھی جائے گی؟ کیا تم جانتی ہو کہ رمضان میں ہر گناہ گار کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر 5 گناہ گار ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت ہر دروازے پر دستک دیتی ہے، ہر نافرمان کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نافرمانی کے سبب ان رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ دن رات عبادت کریں مگر ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر لیں، دل سے توبہ نہ کر لیں اور اپنی اصلاح کی طرف نہ لوٹ آئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی بڑھتی جاتی ہے، جن کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ رمضان جیسی بابرکت گھڑیاں بھی ان کے لیے رحمت کا دروازہ نہیں کھولتی۔ آخر وہ کون سے 5 بد نصیب لوگ ہیں؟ کیا تم جاننا چاہتی ہو؟ سنو، نمبر 1، والدین کے نافرمان لوگوں کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کی روشنیوں میں گم ہو کر اپنی آخرت کو اندھیروں میں ڈال لیتے ہیں، جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کے حق میں سخت کلامی کرتے ہیں، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ چاہے جتنے بھی روزے رکھیں، جتنی بھی عبادت کریں، ان کے اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ وہ والدین کے دل سے نکلنے والی بد دعاؤں سے بچ نہ جائیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ زمانہ ہے جہاں بیٹیوں ماں کے ہوتے ہوئے کسی اور کی دی ہوئی نصیحت کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ بیٹے باپ کی عزت کی بجائے دنیا کے دوستوں کی عزت کو فوقیت دیتے ہیں۔ آج کی لڑکیاں خود کو آزاد سمجھ کر والدین کے فیصلوں کو ٹھوکر مارتی ہیں، حالانکہ جس دن ماں باپ کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی دن دنیا کی روشنی بھی ان کی زندگی سے مٹ جاتی ہے۔ یاد رکھو، والدین کی نافرمانی کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ جو آج اپنی ماں کو رلاتے ہیں، کل انہیں ایسی جگہ رلایا جائے گا جہاں سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ان کی رحمت ان کے لیے جو اپنے والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں، جو ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر چاہو تو اسے محفوظ کر لو یا ضائع کر دو۔ مگر آج کے نافرمان لوگ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے یہ دروازے بند کر رہے ہیں۔ کوئی ماں باپ کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، کوئی باپ کے حکم کو بوجھ سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے، کوئی اپنے والدین کی موجودگی میں دوسروں کی عزت کو مقدم رکھتا ہے، کوئی ماں کے بڑھاپے میں اسے روتا چھوڑ کر بیوی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، اور کوئی باپ کی آخری نصیحتوں کو نظر انداز کر کے اپنی ضد کو ترجیح دیتا ہے۔ آج کے دور میں اولاد اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ والدین کو بوجھ سمجھ کر ان کا دل دکھاتی ہے، ان کے حق میں آواز بلند کرتی ہے، انہیں زمانے کے تانوں کو سہنے پر مجبور کرتی ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب قبروں پر جا کر روتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل خدمت تب تھی جب وہ زندہ تھے۔ جو آج ماں باپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ کل ان کے اپنے بچے بھی انہیں وہی سلوک واپس کریں گے، کیونکہ دنیا کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں مگر عبادت کے دھوکے میں بخشش کے طالب بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں مگر دوسروں کے حق مارے جاتے ہیں، جو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں مگر کسی یتیم کا نوالہ چھین لیتے ہیں، جو سحر میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں مگر اپنے کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا بوجھ سمجھتے ہیں، جو ملازمین کا خون چوستے ہیں، جو رشتہ داروں کا حق
حق ادا کر کے خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے حقوق العباد کا حساب ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کے ہاں روزے دار تو کہلاتے ہیں، مگر ان کی عبادت دھوکہ ہے، ان کے سجدے فریب ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ نمازیں، وہ روزے، وہ دعائیں قبول نہیں جن کے ساتھ کسی کا حق مارنے کی بد دعا لگی ہو۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو رمضان میں راتوں کو جا کر عبادت تو کرتے ہیں، مگر کسی کا قرض واپس نہیں کرتے، کسی بے سہارا کو اس کا حق نہیں دیتے، کسی یتیم کے آنسو نہیں پونچھتے، کسی غریب کا دکھ نہیں بانٹتے، اور پھر جب عید آتی ہے تو خوشیوں کے لباس پہنے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کی بربادی کا فیصلہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئے دو لوگ جن کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی، نمبر 1 والدین کے نافرمان، نمبر 2 لوگوں کا حق مارنے والے، اور نمبر 3 روزہ رکھنے کے باوجود بھی جو عورتیں نفسانی خواہشات کی دلدل میں پھنسی رہتی ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی بندگی، حیا اور عبادت میں گزارنے کا نام ہے، مگر کچھ عورتیں روزہ رکھ کر بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں، پردے کی بھی پرواہ کیے بنا بن سنور کر میک اپ کر کے بازاروں اور سڑکوں پر گھومتی ہیں، دوسروں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوبصورت لباس پہن کر نکلتی ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل اور جسم دونوں کو پاک کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اپنے نفس کو مزید الوداع کرتی ہیں۔ وہ عورتیں جو روزے کے ساتھ بھی حیا کی چادر نہیں اوڑھتی، جو نگاہوں کی حفاظت کرنے کی بجائے دوسروں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہ بھول جاتی ہیں کہ ان کی حرکت لکھی جا رہی ہے۔ ہر قدم کا حساب دینا ہوگا، جو رمضان کو بھی فیشن کا مہینہ سمجھتی ہیں، جو سحری اور افطاری کے بعد آئینے کے سامنے گھنٹوں گزارتی ہیں، جو عبادت کی بجائے میک اپ اور کپڑوں کی تیاری میں وقت لگاتی ہیں، وہ روزے کے اصل مقصد سے بہت دور جا چکی ہیں۔ روزہ صرف اپنے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی نیت، نظریں، کردار اور دل کو پاک کرنے کا موقع ہے، اور جو عورتیں رمضان میں بھی دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر اپنی نظروں اور شرم و حیا کی حفاظت نہیں کرتی، ان کے لیے مغفرت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 جو عورتیں روزے کے دوران اپنے شوہر کو نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ ضبط نفس، تقوی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے، مگر کچھ عورتیں اس مقدس مہینے کی روح کو سمجھنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو روزے کا احترام کا احساس دلانے کی بجائے انہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دیتی ہیں، انہیں حلال اور حرام کی حدود بلا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا سکون برباد کرتی ہیں، انہیں گناہ میں ڈالنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بناتی ہیں، اور جب شوہر رمضان کے احترام میں پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ناراضگی، شکوے اور رویے کی سختی سے اس پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا یہ عمل ان کے حق میں بہتر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کو صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کی بربادی میں بھی دھکیل رہی ہیں۔ حالانکہ رمضان میں میاں بیوی کا ملنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اگر نیت نیک ہو تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ روزے کے دوران نہیں بلکہ افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کا مقصد صرف نفسانی خواہشات کی تکسین نہیں بلکہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا، نیک اور صالح اولاد کی طلب اور اپنے رشتے میں محبت اور غربت پیدا کرنا ہو تو یہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے، اور اگر میاں بیوی اس نیت سے ہم بستری کریں کہ اللہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا کرے گا جو دین کی روشنی کو آگے بڑھائے گی، جو والدین کے لیے صدقہ ایک اور ذریعہ بنے گی، تو یہ ایک روحانی عمل بن جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ حالانکہ نکاح کا مقصد ہی پاکیزگی اور حلال طریقے سے اپنی فطری خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور جو لوگ اس تعلق کو گناہ سمجھتے ہیں وہ درس دین کی حکمت
نعمتوں کو نہیں جانتے، اور جو میاں بیوی رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے نیک اولاد کے حصول کی نیت سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 5، وہ لوگ جو روزہ رکھ کر بھی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی نفس، زبان اور کردار کو پاک کرنے کا موقع ہے، مگر کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، غیبت اور چغلی میں مشغول رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزے کی اصل روح ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر رات کو دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، جو افطاری کے بعد زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں، جو سحری کے وقت اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں مگر دن چڑھتے ہی اپنی زبان سے کسی کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور فحش کلامی سے باز نہیں آتا، اللہ اس کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان کے تقدس کو بھلا کر اپنی زبان کو دوسروں کے خلاف تلوار کی طرح استعمال کرتے ہیں، جو خود کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں مگر دل میں بغض، حسد اور نفرت لیے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے دروازے پر کھڑے ہو کر خود ہی سے اپنے اعمال سے بند کر لیتے ہیں، کیونکہ زبان کا زخم سب سے گہرا ہوتا ہے، اور جس کی زبان زہر اگلتی ہو اس کی عبادتوں کا نور بجھ جاتا ہے۔ جو روزے کے باوجود بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، اور وہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رمضان میں صرف پیٹ کا نہیں بلکہ ہاتھوں، پیروں اور آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے جسم کے ہر اچھے کو حرام سے بچانے کا ایک مقدس موقع ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی ناجائز چیز کو نہ چھوئیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی معصوم پر اٹھنے کے بجائے دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ جو ہاتھ رمضان میں بھی ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ چاہے جتنی عبادت کریں ان کا روزہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی حرام جگہ کی طرف نہ بڑھیں، کسی گناہ کی محفل میں نہ جائیں، کسی برے راستے کی طرف نہ چلیں، بلکہ ان قدموں کا رخ صرف نماز، مسجد، نیکی اور خیر کے راستے کی طرف ہو۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہ کے اڈوں، بے حیائی کی محفلوں اور ناجائز کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے بجائے اس کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ حرام مناظر سے بچیں، کسی نام حرم کو غلط نیت سے نہ دیکھیں، فحش فلمیں، بے حیائی اور غلام کی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے نظریں جھکا لیں، کیونکہ آنکھ ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے گناہ دل میں اترتا ہے۔ جو آنکھیں رمضان میں بھی ناجائز چیزوں کو دیکھتی رہے، جو فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا رہے، وہ چاہے کتنی ہی عبادت کرے، ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنے دل، زبان، آنکھوں، ہاتھوں اور پیروں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ جو روزہ رکھ کر بھی اپنے جسم کے ان حصوں کو قابو میں نہیں رکھتے، وہ حقیقت میں روزے دار نہیں بلکہ صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو درست کر دے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی ہدایت دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا دے جو نہ صرف پیٹ بلکہ آنکھوں، زبان، ہاتھوں اور پیروں کا بھی ہوتا ہے، ہم تیرے قریب ہو سکیں اور تیری رحمت کے مستحق بن سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی اصلاحی اور ایمان افروز ویڈیو کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔